الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی۔ یہ رب کائنات کا احسان و کرم کہ آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ النساء کی 36 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ اللہ اکبر۔ الذین، وہ لوگ ہیں کہ یبخلون، جو بخیلی کرتے ہیں، ویأمرون بالناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی بخیلی کرنے کا حکم دیتے ہیں، ویکتمون، اور چھپاتے ہیں، ما آتاہم اللہ من فضلہ، ان نعمتوں کو جو رب کائنات اپنے فضل و کرم سے ان پہ نازل فرمائیں، ان کو عطا فرمائیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب۔ وہ کون لوگ، کن کے بارے میں بات ہے؟ پچھلی آیت کا ملاحظہ کیجیے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں ان اللہ لا یحب، پہلے ذکر ہوا نا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرو، اپنے قریبیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے پاس بیٹھنے والوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، اور اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یاد رکھو، جو حسن سلوک کرنے والا نہیں ہوتا، مغرور و متکبر ہوتا ہے، شیخیاں بکھیرنے والا ہوتا ہے، فخر کرنے والا ہوتا ہے۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، پھر یاد رکھو جو فخر کرنے والا۔ میرے کریمہ کا تاجر بجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر انور کھلے گی، میں اٹھوں گا، میں فخر نہیں کرتا۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کٹکھٹاؤں گا، فخر نہیں کرتا۔ میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، میں فخر نہیں کرتا۔ میں نے احادیث مبارکہ کے مختلف حصوں کو ایک انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ میں فخر نہیں کرتا، دراصل میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور نے میں فخر نہیں کرتا، یا فرمایا جو مختال و فخور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں فرماتا۔ فخر کسے کہتے ہیں؟ ذہن نشین کر لیجئے، خود ستائی کرنے والے، اپنے منہ میاں مٹھو، اپنی خوبیاں خود بیان کریں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں اتنا اعلیٰ ہوں۔ لوگوں کے سامنے اپنی خوبیوں کو بیان کر کے لوگوں کو حقیر قرار دینے والا اور اپنے آپ کو اعلیٰ قرار دینے والا، یہ فخر کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کو پسند نہیں، لیکن اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنے والا فخر کرنے والا نہیں ہوتا۔ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرے اور ان پر وہ احسان کر شکر ادا کرے، وہ فخر نہیں کرتا۔ میرے نبی کا یہ فرمانا، میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، اور آدم سے لے کے عیسیٰ تک ان کے ماخوا سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، میں فخر نہیں کرتا۔ یعنی یہ فخر نہیں ہے بلکہ رب کی نعمت کا ذکر ہے۔ یعنی اللہ مجھے یہ انعامات عطا فرماتا ہے، اللہ کی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے بندے کا ذکر کا دینا۔ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی کو بندہ یہ کہے کہ میں دین کا نوکر بنا دیا اللہ نے، مجھے قرآن پاک یاد کروا دیا اللہ تعالیٰ نے، مجھے حج کی توفیق عطا فرما دی اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ذکر کر کے کسی خوبی کا اظہار کرے، وہ فخر نہیں ہے بلکہ وہ تحدیث نعمت کہلواتا ہے۔ یعنی اللہ کی نعمت کا ذکر کرنا، اگلی برکہ میں اس کے بارے میں ذکر آ رہا ہے۔ اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں تو نعمتوں پر اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ اللہ فرماتا ہے جو فخر کرنے والا ہے، یعنی اپنی ستائش خود کرنے والا، اپنی بڑائی بیان کر کے لوگوں کو حقیر قرار دینے والا، مختار شیخیاں بکھیرنے والا، مغرور و متکبر، الذین، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ یبخلون، جو بخیلی کرتے ہیں، بدبخت ہیں، اللہ نے ان کو بخیل کرا دیا ہے۔
آگے اس کی شرح آ رہی ہے، میں پھر عرض کرتا ہوں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اس کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اللہ کے فضل کا ذکر کرنا یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں میرا اللہ کہ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کیا کر۔ میرے اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دی، میرے اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہم کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ فخر نہیں ہے بلکہ اللہ کے کرم پر اس کا شکر نعمت ہے۔ اللہ نے دولت عطا فرمائی، میں تو بڑا غریب ہوں، 2 وقت کی روٹی نہیں چلتی میری، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ جھوٹے پر اللہ لعنت فرماتا ہے، ہمارے ہاں یہ رواج عام پایا جاتا ہے۔ اسے آپ کہیں نا کہ اللہ کی راہ میں کوئی خرچ کر، کسی مسجد کو، کسی مدرسہ کو، کسی غریب کو، کسی یتیم کو، کسی بیوہ کو، جس طرح پچھلی آیا برکت میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کسی کو ان حسن سلوک کا کہا جاتا ہے، کہ گھر کا خرچہ بڑی مشکل سے چلتا ہے، میں حسن سلوک کیسے کروں؟ میرا اللہ فرماتا اچھی طرح جان لو، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينًا، ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آج دنیا میں فخر کرنے والا مغرور و متکبر قیامت کے دن ذلیل کر دیا جائے گا۔ اس آیہ مبارکہ میں اب اس چیز کی شرح بیان ہو رہی ہے جو میں نے کہا تھا میں یہ ذکر بعد میں کروں گا۔ پچھلی آیہ برکہ کی یوں سمجھیے کہ پروردگار نے ایک اعتبار سے اس کی شرح بیان فرمائی۔ اس آیہ برکہ کو پچھلی آیہ برکہ اور اس سے پچھلی آیہ برکہ ان کے ساتھ ملا کر اگر آپ پڑھیں گے نا، اکٹھا پڑھیں گے اگر آپ، تو پھر آپ کو ایک الگ لطف آئے گا۔ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں والذین، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ينفقون اموالهم رئاء الناس، جو مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ رب کی رضا کے لیے انہیں کہا جائے نا تو ان کو تکلیف بڑی ہوتی ہے، لیکن جب بیٹے کی شادی ہو، کوئی ایسی بات ہو، پھر عیاشی پہ جو رقم وہ خرچ کرتے اڑاتے ہیں تاکہ لوگ کہیں گے جی معاذ اللہ تعالیٰ، ہمارے ہاں جملہ ہے جی ناک کٹ جائے گی، اس ناک کو اللہ زمین پر رگڑے گا، جہنم کی آگ میں جلائے گا، سچ مچ کٹے گی تیری ناک۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تو بخیل بن جاتا ہے، اور جب عیاشی و فحاشی کے لیے خرچ کرنا ہوتا ہے تو پھر تو کہتا ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں گا میرے پاس رقم کتنی ہے، میں بتاؤں گا کیسے کیا جاتا ہے، میں بتاؤں گا کیسے کیا جاتا ہے، پھر تو کرتا ہے، عیاشی کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ میرا اللہ فرماتا حقیقت کیا ہے، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا حقیقت پہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دینا، ہماری حالت تو ایسی ہی ہے کہ ہمارے شادی بیاہ ہو، کا دوسرا کام ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، کہتا ہوں اللہ تعالیٰ جل وعلا ناراض نہ ہو۔ ایمان والوں کی غیبت کرنا، ایمان والوں کے بارے میں ایسی کوئی بات کرنا جس سے ان کی توہین ثابت ہوتی ہو، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مگر آپ دیکھیں گے کہ ایک کینڈیڈیٹ ووٹ لینے کے لیے کس طرح اندھا دھند خرچ کرتا ہے۔ ان دنوں میں جب ووٹ لینی ہوتی ہے نا، جب وہ ووٹیں لینے والا کے لیے وہ ایک ایک دروازے کو کٹکھٹاتا ہے، وہ گھومتے ہیں در بدر، بھٹکتا پھر رہا ہوتا ہے، کبھی اس کے دروازے پر کبھی اس کے دروازے پر، جہاں 4 بندے بیٹھے ہوں وہیں بیٹھ کے فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر اس کو اس زمانہ میں آپ کہیں مسجد کو دو کھلے دل سے دے گا، لوگوں پر بڑا خرچ کرے گا، لیکن اگر وہ جیت گیا یا نہ جیتا پھر اس کے پاس جا کے پوچھو گا مسجد کے لیے دے، اب وہ نہیں دے گا۔ اس وقت اس نے کیوں دیا تھا؟ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے جو مجھے راضی کرنے کے لیے دیتا ہے اجر تو میں اس کو دیتا ہوں، جو ریاکاری کا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ تو مستحق اجر نہیں ہوا کرتا، اس کو تو اجر نہیں ملا کرتا، اجر تو اس کو ملتا ہے جو اپنے مولا کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ جو اپنے مولا کو راضی نہیں کرنا چاہتا رب کائنات اسے اجر بھی عطا نہیں فرماتا۔ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں
والذین اور وہ لوگ ہیں کہ ینفقون اموالہم ریا الناس جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال و دولت خرچ کرتے ہیں. میرا لباس اعلیٰ ہو دیکھ کر بندے کہیں او اتنا قیمتی لباس، میرا جوتا اعلیٰ ہو دیکھ کر کہیں اتنا جوتا اعلیٰ جوتا، میری گاڑی آڑی اعلیٰ ہو، لوگوں پر میرا روب و دبدبہ بیٹھے. جب اللہ کی رضا کے لیے دینے کے لیے ضرورت ہو پھر کنجوسی مشکل سے گزارا ہوتا ہے، عیاشی کرتے مشکل سے گزارا نہیں ہوتا. اولاد طلب کریں کہ مجھے یہ چیز لا کے دو، جو چیز لا کے دو، جو وہ مانگے ان کو دیتے ہیں. اللہ کی رضا کی خاطر کوئی فقیر مانگ لے یا اس کو اللہ کی راہ میں دینا پڑے پھر گن گن کے دیتا کنجوسی کرتے ہیں، حقیقت میں اس کا اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہے. یاد رکھیے، یاد رکھیے، یاد رکھیے، آپ کا صرف وہ ہے جو آپ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، باقی آپ کا نہیں ہے. اس غلط فہمی کو دور کر لیجیے. آپ جانتے ہیں مگر اغوائے شیطان ہے، ہم پر شیطان بری طرح مسلط ہے. میری کریمہ کا کوئی ارشاد گرامی قدر ہمیشہ ذہن میں رکھیے. مفہوم حدیث ہے تیرا کیا ہے، جو کھایا پیا اور پہن کر پرانا کر دیا. میں یہاں یوں عرض کروں گا، کھایا اور گندگی بنا کے نکال دیا، پیا اور پیشاب بنا کے نکال دیا، پہنا اور پھر میلا کچیلا پھٹ گیا کپڑا تو اتار کے پھینک دیا، یہ ہے تیرا. اور جو تو چھوڑ کے جائے گا وہ تو تیرا نہیں ہے، تو جانتا ہے وہ تیرا نہیں ہے. سوچیے ذرا، یہ سیاستدان، یہ بیوروکریٹ، یہ دغا باز، یہ فریبی کروڑوں نہیں اربوں ڈالر کے مالک ہیں، اور کافروں کی بینکوں میں ان کے بیلنس ہیں، ان کے روپے پیسے جمع ہیں، ان کے بینک بیلنس کروڑوں نہیں اربوں کی حد تک ہے اور کافروں کے پاس ہیں. اور یہ مر جائیں گے، مرنے کے بعد ایک پائی بھی ان کے کام نہیں آئے گی. کافروں کے آج بھی کام آ رہے، کل بھی کافروں کے کام آئے گی، ان کے کام کچھ بھی نہیں آئے گا. پھر یہ ظلم و ستم کر کے اتنی معاذ اللہ دولت اکٹھی کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر دینے سے گریز کرتے ہیں. میرا اللہ فرماتا ہے کہ حقیقت میں ان پر کا اللہ پر یقین نہیں ہے. اگر اللہ پر یقین ہوتا تو ایسے کرتے. آپ کو بھی یقین ہے، مجھے بھی یقین ہے. میں اگر بجلی کی تاروں کو ہاتھ لگاؤں گا نتیجہ موت کی شکل میں نکلے گا. میں پول پر چڑھ کر بجلی کی تاروں کو ہاتھ نہیں لگاتا، مجھے پتہ ہے کہ نتیجہ موت کی شکل میں نکلے گا. مجھے بجلی کی تاروں پر اتنا یقین ہے، اپنے رب پر یقین کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ اس کو ہاتھ لگانے والے کی بچ بھی جاتے ہیں، زندگی اللہ نے رکھی ہو تو بچ بھی جاتے ہیں، لیکن اللہ تو قادر مطلق ہے. اس پر ہمیں یقین ہے، بجلی کی تاروں پر. اللہ پر کیوں یقین نہیں ہے؟ حیرانی کی بات ہے. معاذ اللہ. ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان ہی رکھتے ہیں. ومن یکن الشیطان لہ قرینا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، شیطان مسلط ہو چکا ہے. ومن یکن الشیطان لہ قرینا، تو جس آدمی کا، جس کسی کا، مرد ہو یا عورت، شیطان یار بن گیا، اس کا قرین ہو گیا، اس کا قریبی ہو گیا، اس سے پیار کرنے والا. حقیقت میں شیطان پیار نہیں کرتا، دشمنی کرتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں پیار کرتے ہیں. جو اس کا یار بن گیا، اس کا قریبی ہو گیا، فساء قرینا، بس یاد کر لو کتنا برا ساتھی ہے، کتنا برا ساتھی ہے، کتنا برا ساتھی ہے. شیطان کے چنگل میں پھنس کر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا پرلے درجے کا جاہل ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے انسان کے بیٹے، پنجابی میں کہتے ہیں وہ بندے دیا پترا، الم احد الیکم یا بنی آدم، وہ آدم کے بیٹے، کیا میں نے تجھ سے وعدہ نہیں لیا تھا؟ میں نے تجھے سمجھایا نہیں تھا کہ اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کر، اس کے پیچھے نہ چل، اس کا کہنا نہ مان، اس کی غلامی کا پٹا گردن میں نہ ڈال، اس کا نہ ساتھی بن. تجھے منع کیا گیا تھا
اپنے رب کا حکم مان، یہ تجھے حکم دیا گیا تھا، نبی کی غلامی کا پٹا گردن میں ڈھال، یہ تجھے حکم دیا گیا تھا، اور تجھے بتایا گیا تھا کہ اللہ تعبد الشیطان، ہرگز ہرگز شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا اعلانیہ دشمن ہے۔ اس نے اعلان کیا تھا اے اللہ لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ اللہ نے یہ قرآن پاک پہ کئی جگہ ذکر فرما دیا کہ شیطان تم کو گمراہ کرنے والا ہے، تو اعلانیہ دشمن ہے، پتہ ہے تجھے بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، پھر میں اس کے پیچھے کیوں چلتا ہوں؟ جب مجھے پتہ ہے شیطان میرا دشمن ہے، پھر میں اپنے عبادت کا لازمن ہوتا ہے نہایت درجے کی پستی، اللہ تعبد الشیطان، شیطان کے سامنے تم پست نہ ہو جاؤ، شیطان کا مقابلہ کرو، اللہ کے حضور پست ہو جاؤ، سر جھکا لو، زمین پہ رکھ دو اللہ کے حضور، اس کے حضور پست ہو جاؤ، شیطان کے مقابلے میں پست ہو۔ ایمان والے کی شان کیا ہے؟ رحماء بینہم، آگے کیا بلا؟ اشداء علی الکفار، وہ کافر کے مقابلے میں بڑا شدید ہوتا ہے، تو اللہ کے حضور نرم ہو جا، شیطان کے مقابلے میں سخت زبردست ہو جا، یہ ہے ایمان۔ نبی کریم فرماتے ہیں جس کا شیطان یار ہو گیا، قریبی ہو گیا، بہت بڑا برا قریبی ہوا، اور کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔